بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد 2 رکعت ہے، جس کے پڑھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، اور تہجد نماز میں ایسے انوکھے راز چھپے ہوئے ہیں جو صرف تہجد پڑھنے والا ہی جان سکتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھوں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگوں، آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہوں تہجد کی نماز پڑھا کرو تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسی بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے اور غربا کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزے رکھے، اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے، مختلف افراد، مرد و عورتیں رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے، اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتیں، اور یہ لوگ سپیدہ سحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتن مصروف اور منہمک رہتے۔ لیکن آج بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے نت نئے ایجادات، ٹی وی، وی سی آر، ڈش اور انٹرنیٹ، بالخصوص فیس بک وغیرہ متعارف ہوئی ہیں، تب سے ہم مسلمانوں سے ہمارا یہ قومی اور دینی ورثہ مکمل طرح سے چھوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بالخصوص رمضان المبارک میں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر مستقل اس پر عمل پیرا فرما دے۔ آمین، اللہم آمین۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر تہجد کی نماز لازم ہے کہ تم سے پہلے صالحین کی عادت رہی ہے۔ خدا کے قرب و خوشنودی، گناہوں کی معافی، گناہوں سے باز رکھنا، اور اپنے پڑھنے والے کو بیماریوں سے باز رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔
پچھلے گناہ جو ہو چکے ہیں اس کی معافی ملتی ہے، آگے آنے والی زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی جانب سے شفا بھی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کے وقت کی جو خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یقین جانیں یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش سے نہیں مل سکتا ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا پسندیدہ شخص ہے۔ تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہے۔ وہ رب جسے اپنی محبت نوازنا چاہتا ہے اسے اس تہجد تک لاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسے تیر کی طرح ہے جس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ تم اللہ کو رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں کن سے فیکون کا سفر طے کرتی ہیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ ہی کوئی غم رلاتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 8 تک ثابت ہیں۔ عشاء کے کم از کم فرض پڑھ کر سونے کے بعد جب اٹھیں تو اس کے بعد سے لے کر طلوع فجر یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک تہجد کا وقت ہے، اور اگر عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے نوافل ادا کیے، خواہ سونے سے پہلے یا سونے کے بعد، تو وہ نماز تہجد نہیں۔ اسی طرح عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد نوافل پڑھے لیکن عشاء کی نماز کے بعد سویا ہی نہ ہو تو وہ تہجد نہیں ہوگی، اگرچہ وہ صلاۃ اللیل یعنی رات کی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ تہجد کی نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، فرض نمازوں کی طرح اسے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ 2 رکعت کر کے یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ اگر رات کو اٹھ کر صرف 2 رکعت نماز بھی تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت اور جب طلوع صبح ہونے کا اندیشہ ہو وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لیں۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نماز کی نیت کر کے سونا ہے کہ آج تو آپ یہ نماز پڑھ کے ہی رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اس کے بعد الارم لگا کے سو جانا ہے۔ تہجد کی نماز کا وقت نصف رات گزر جانے کے بعد کا ہے، اور اگر آپ یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ فجر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹے پہلے کا الارم لگا کے سو جائیں، یوں آپ تہجد بھی ادا کر لیں گے۔ اور بہت سے لوگ جن سے فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے
وہ بھی بآسانی پڑھی جا سکے گی۔ آپ تہجد کی نماز فجر کی نماز سے صرف 30 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو اپنے محبوب پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔